ایک بد نصیب لڑکی 14 سال کی تھی جب اس پر گاؤں کے چودھری کا دل آ گیا جو کنواری لڑکیوں کی شادی کروانے کا کام کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں نے اسے چودھری کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا کر لیا اور اسے یقین دلایا کہ اس کی بیٹی کنواری ہے، وہ بیٹی جسے اس کے ماں باپ نے پیدائش کے بعد قبول ہی نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ ہمیشہ سے جانور جیسا سلوک کرتے آ رہے تھے۔ چودھری کے ساتھ اس سودے پر اچانک اس پر محبت نچھاور کرنے لگی۔ لڑکی اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ جب میری ماں نے میرا سودا کر لیا تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دولہا کی طرف سے عروسی جوڑا اور دیگر طوائف آنے لگے تھے۔ شادی سے ایک رات پہلے مجھے مہندی لگائی گئی۔ ان تمام دنوں میں میرے گھر کے تمام فرد جو تمام عمر مجھ پر ظلم کرتے آئے تھے مجھے کھانے کو انتہائی کم دیتے تھے، بلکہ اکثر فاقے سے رکھتے تھے، اچانک تبدیل ہو گئے۔ میں ان کے سودے سے آگاہ تھی، چنانچہ ان کے رویے میں آنے والی اس تبدیلی پر میں دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ میں نے بھی ان سے انتقام لینے کی ٹھان ہی لی تھی۔ شادی کا دن آ پہنچا اور میں بہت خوش تھی۔ شادی پر خوش نہیں بلکہ اس بات پر کہ میرے انتقام لینے کی گھڑیاں نزدیک آ رہی تھی۔ بارات ہی مجھے سجا سوار کر آنگن میں بیٹھے میرے دولہے کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم وہاں کتنا وقت گزرا، کیونکہ مجھے وقت کا کچھ احساس ہی نہیں رہا تھا۔ پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ میری ماں مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی اور میں اندر ہی اندر ہنس رہی تھی۔ لڑکی مزید لکھتی ہے کہ دولہے کے گھر پہنچ کر میں گاڑی سے اتری تو سامنے اس کی بہت بڑی حویلی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑے گلاب کے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ وقت گزرا اور میرا دولہا اندر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا کہ تمہاری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، مجھ سے زیادہ رقم بھی مانگتی تو میں وہ بھی دے دیتا، تم مجھے بہت سستی مل گئی ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں بلکہ اپنی خریدی ہوئی چیز کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کی رقم ضائع تو نہیں گئی۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے فری ہونے لگا تو میں نے اس کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ سودے کا سننے کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے انتقام لینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ چودھری جھوٹ بولنے پر میری ماں کو سریعام رسوائی کا نشانہ بنائے گا، اسے سودے کی رقم بھی نہیں دے گا اور پھر خاندان سمیت سے گاؤں سے بھی نکال باہر دے گا۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں تو بچپن سے ہی یہ سب کچھ سہنے کی عادی تھی اور اب بھی چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی کہ اگلی صبح مجھ پر تمام عمر ظلم کرنے والے اور ایک بوڑھے چودھری کے ہاتھوں مجھے فروخت کرنے والے ماں باپ اور 4 بھائیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ شدید سخت ہے۔ ظالم الغرور کی سزا اسے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ سہنے والا جب کوئی ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس کا بدلہ خدا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔